الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. محترم علماء کرام، طلباء اور دیگر حاضرین کرام، ابھی آپ کے سامنے مستقبل میں مولانا کہلانے والے طالب علم نے بخاری شریف کی حدیث پڑھی، اور یہ ساری احادیث ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور ان علماء تک ایک ایک سند میں راوی کا نام تک موجود ہے تحریری صورت میں، تب کہیں جا کر یہ حدیث آج یہ پڑھ رہے ہیں. جب تک کسی حدیث پڑھانے والے استاد کو اور اس کی سند کو تمام اساتذہ نہ جان لیں، اس وقت تک اس کو حدیث پڑھانے کی اجازت نہیں ہوتی. وہ استاد الحدیث نہیں بنتا جب تک کہ اس کی سند واضح نہ ہو. یعنی اس استاد سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ایک راوی کا نام موجود ہو ذہن میں، تب کہیں جا کر وہ استاد الحدیث بنتا ہے. اس لیے یہ امانت اس ناچیز کے پاس موجود ہے، تو ان طلباء کو اور جو یہاں علماء موجود ہیں ان کو بھی کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کی کل 10 سندیں اس ناچیز کو عطا فرمائی، اور وہ 10 کی 10 آج آپ ہونے والے علماء کو منتقل کر رہا ہوں انشاءاللہ. مجھے بخاری شریف پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی شیخ الحدیث جامع شفیع حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمہ اللہ سے. یہ حضرت کا پہلا سال تھا جامع شفیع میں تشریف آوری کا. شیخ الحدیث حضرت مولانا مالک کاندھلوی رحمہ اللہ نے بخاری شریف 2 دفعہ پڑھی. ایک دفعہ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے، جنہوں نے تفسیر عثمانی لکھی، اور دوسری دفعہ انہوں نے بخاری شریف پڑھی تھی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے. اس طرح آپ بخاری شریف میں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بن گئے 2 واسطوں سے، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بن گئے 2 واسطوں سے. پھر صحیح مسلم جلد اول پڑھی حضرت مولانا عبدالرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، تو آپ ان کے بھی شاگرد بن گئے 1 واسطے سے. اور مولانا عبدالرحمن اشرفی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم پڑھی تھی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو آپ ایک دفعہ پھر حدیث میں حضرت مدنی رحمہ اللہ کے شاگرد بن گئے. اور صحیح مسلم جلد ثانی وہ پڑھی تھی حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے.
مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ براہ راست شاگرد تھے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کے، اس لیے آپ حضرات حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کے شاگرد بن گئے حدیث میں 2 واسطوں سے۔ پھر اس کے بعد سنن ابی داؤد وہ پڑھی حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، تو اب آپ صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد ہو گئے ایک واسطے سے۔ انہوں نے سنن ابی داؤد پڑھی حضرت مفتی حسن صاحب نور اللہ مرقدہ سے، بانی جامع شفیعہ، تو اب آپ ان کے بھی شاگرد ہو گئے 2 واسطوں سے۔ تحاوی شریف پڑھی، اللہ نے توفیق عطا فرمائی، جامع شفیعہ کے محتمم حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا میں وہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ ان کے ہر کتاب کا آغاز اور اختتام حضرت مولانا شرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کروایا تھا، تو اس لیے آپ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بھی شاگرد بن گئے 2 واسطوں سے حدیث کے اندر۔ جامع ترمذی پڑھی حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو جامع ترمذی کے حوالے سے آپ شاگرد بن گئے حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واسطے سے۔ انہوں نے مولانا عبدالخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، انہوں نے ترمذی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، تو آپ مولانا موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد ہو گئے ایک واسطے سے۔ پھر اس کے بعد موطا امام مالک یہ پڑھی حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، جو محتمم تھے دارالعلوم دیوبند کے، تو دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آپ شاگرد بن گئے حدیث میں ایک واسطے سے۔ تو یہ سندوں کو محفوظ کیجیے گا ذہنوں میں، ابھی باقی سندیں جو بتا رہا ہوں، تو ان سندوں کے ذریعے آپ بر صغیر کے تقریباً تمام جتنے اکابر شیوخ حدیث گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں، سب کے ساتھ آپ کی سند جا کر مل جائے گی انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے توفیق عطا فرمائی الترغیب و ترہیب حدیث کی کتاب پڑھنے کی حضرت علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ یہ براہ راست شاگرد تھے حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ حضرات علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کے شاگرد بن گئے 2 واسطوں سے، اور علامہ افغانی کے آپ شاگرد بن گئے ایک واسطے سے۔ 8 سندیں ہو گئی اب تک۔ نمبر 9، حدیث کی خاص طور پر سند اجازت عطا فرمائی اور میری جامع شفیعہ کی سند پر دستخط بھی فرمائے حضرت مولانا عبدالحق صاحب کوڑا خٹک والوں رحمہ اللہ، جو کہ مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم۔ تو مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا عبدالحق صاحب کوڑا خٹک والے، ان کے بھی آپ شاگرد بن گئے ایک واسطے سے۔ 10ویں سند کہ میں نے مکمل تفسیر پڑھی حضرت مولانا مفتی محمود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، یعنی قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کے والد صاحب سے پوری تفسیر پڑھی، بلکہ ایک ایک لفظ ان کے سبق کا لکھا۔ بعد میں مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے پھر اس کاپی سے افادات محمود کے عنوان سے 3 جلدوں میں تفسیر چھپوائی مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو اندر سر ورق کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مولوی یوسف مدرس جامع شفیعہ، یہ اس کی تحریر، تو وہ 3 جلدوں میں تفسیر چھپ چکی۔ تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت گہرا تعلق، تو انہوں نے بھی جامع شفیعہ کی سند پہ دستخط کیے، حدیث کی اجازت دی، تو آپ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد بن گئے ایک واسطے سے۔ اس طرح یہ 10 سندیں مکمل ہو گئی، اور یہ امانت تھی سو آپ کے پاس منتقل ہوئی
آپ ان 10 واسطوں سے آگے سند بیان کر سکیں گے حدیث کی۔ جامعہ کے اساتذہ جتنے ماشاء اللہ موجود ہیں ان کو بھی یہ 10 کی 10 سند حدیث کی اجازت ہے، اور اس کی چھپی ہوئی سند جو ملتی ہے وہ کسی وقت میں نام لکھ کر ان طلباء کے اور ان اساتذہ کے نام اور ولدیت لکھ کر مجھے مل جائے تو ان کو وہ یہ 10 کی 10 سند حدیث انشاءاللہ ان کو چھپی ہوئی بھی پہنچ جائیں گی آپ کے حوالے سے۔ اور ان سندوں کے اندر پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی آتے ہیں، موجود علماء کرام بھی اشارہ کر رہے ہیں۔ ہاں، لیکن ان سب کو تو مجمع میں جو موجود علماء ان کو زبانی اجازت ہے، صرف اساتذہ کیونکہ سب کے لیے تحریر مشکل ہو جائے گی چھپی ہوئی، تو جن کے نام آپ بھیجیں گے وہ پھر میں انشاءاللہ مہیا کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو اس میں اس ناچیز سے لے کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ایک اسم گرامی، ایک ایک نام راوی کا موجود ہے کہ ہمارے پاس احادیث کیسے آئی۔ ابھی آپ نے حدیث سنی، انہوں نے پڑھی، مجھے سنائی اور میں نے حدیث کی اجازت دے دی۔ اسی طرح یہ زبانی سن سن کر یہ احادیث منتقل ہوتی رہی اور کتابوں میں لکھی بھی گئی، اور یہ زبان کے ذریعے جو منتقل ہوئی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آپ تک منتقل ہوئی صرف زبان کے ذریعے۔ یہ زبان اللہ کی ایسی نعمت ہے، یہ انسان جانوروں سے ممتاز ہوتا ہے صرف اس زبان کی وجہ سے۔ آپ پڑھتے ہیں کہ انسان بھی حیوان ہے اور جتنے جاندار جانور ہیں یہ سارے حیوانات ہیں، لیکن آپ انسان کو ممتاز کرتے ہیں، منطق میں پڑھتے ہیں فصل قریب کے ذریعے کہ آپ حیوان ناطق کہتے ہیں، تو یہ فوراً باقی جانوروں سے جدا ہو جاتا ہے۔ باقی جانور بھی بولتے ہیں، بعض طلبہ اشکال کرتے ہیں کہ باقی جانور بھی تو بولتے ہیں، نہیں، بولتے تو ہیں لیکن ناطق نہیں ہے کہ اپنے مافِ ضمیر سے جو ذہن میں موجود ہے اس سے دوسرے کو مکمل طور پر آگاہ کر دینا، یہ صلاحیت اللہ نے صرف انسان کو دی ہے۔ ناطق لغوی معنی کے اعتبار سے تو بکری اور گائے بھی ناطق ہے، طوطا بھی ناطق ہے، لیکن جب اصطلاحی معنی آپ ناطق کا کرتے ہیں تو پھر یہ انسان جو ہے وہ باقی جانوروں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو سمجھ میں آیا کہ صرف زبان کے ذریعے انسان دوسرے جانوروں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ اس زبان کے ذریعے انسان چکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، چکھتا بھی ہے، اور اس جس طرح کانوں کے اندر اللہ نے قوت سماعت کی قوت رکھی، آنکھوں کے اندر قوت باصرہ بینائی کی طاقت رکھی، اور ناک کے اندر سونگھنے کی طاقت رکھی قوت شامہ، اور زبان کے اندر قوت ذائقہ رکھی، اور ہاتھوں میں جسم میں قوت لامسہ چھونے کی طاقت رکھی، جن کو آپ حواس خمسہ کہتے ہیں۔ حواس خمسہ اس میں سے ایک قوت ذائقہ بھی ہے۔ آپ چکھتے کیسے ہیں کہ آپ زبان پر کوئی چیز رکھتے ہیں تو آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ میٹھی ہے یا پھیکی ہے، یا اس میں مرچیں زیادہ ہیں یا اس میں نمک زیادہ ہے، یا یہ مزیدار ہے یا نہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جب انسان زبان کے اوپر کوئی چیز رکھتا ہے تو زبان کے تہہ کے نیچے غدود ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا لعاب باہر نکالتے ہیں، وہ لعاب اس کھانے کی چیز کے ساتھ لگتا ہے اور وہ دماغ کو مطلع کرتے ہیں یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ کھٹا ہے۔
یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور پھر زبان کے اندر بھی آرام سے بیٹھ کے تجربہ کرنا کہ زبان کے اندر بھی اللہ نے تقسیم رکھی ہوئی ہے۔ یہ جو زبان کا سامنے کا حصہ ہوتا ہے کونا، زبان کا بالکل سامنے کا حصہ، یہ تیزی کو چکھتا ہے، کھٹاس کو۔ چورن ہوتا ہے نا، چورن، اس کو زبان کی نوک پہ رکھو، کرنٹ لگے گا۔ سینٹر میں، درمیان میں رکھو، کچھ نہیں ہوگا۔ تو زبان کا جو کونا ہے، کنارہ، وہ اللہ نے تیزی چکھنے کے لیے رکھا، اور جو زبان کا درمیان کا حصہ ہے وہ اللہ نے مٹھاس، میٹھا چکھنے کا۔ آپ چینی زبان کی نوک پہ رکھو، اصل مٹھاس معلوم نہیں ہوگی، لیکن آپ چینی کو زبان کے درمیان میں رکھو تو مٹھاس بہت اچھی محسوس ہوگی۔ اور اللہ نے جو زبان کا آخری حصہ ہے، جو حلق کے ساتھ جا کر لگتا ہے، گلے کے ساتھ جو زبان کا حصہ ہے، اس میں اللہ نے کڑوا چکھنے کی طاقت رکھی۔ اس لیے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ جب کڑوی دوائی کھائیں تو زبان کے شروع میں یا درمیان میں گولی رکھ کر پھر پانی پی لیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ زبان کے آخر میں گولی رکھتے ہیں کڑوی، وہ اللہ کے بندے، وہ جگہ ہی کیا ہوتی ہے کڑوا چکھنے کی، تو وہ اور زیادہ کڑوی لگتی ہے۔ اور یہ نظام جو میں نے ابھی سارا بتایا ہے، یہ آپ میں سے کس نے بنایا ہے؟ آپ میں سے کسی نے، کسی سائنسدان نے نہیں بنایا۔ یہ سارا نظام یعنی قوت ذائقہ، یہ چکھنے کی طاقت، یہ اللہ نے زبان کے اندر رکھی ہے اور کمال کر دی۔ تو وہ خالق جس نے زبان کو بنایا ہے، اس خالق نے اس زبان کا استعمال بھی سکھایا ہے۔ شروع میں جو آیت تلاوت کی سورہ احزاب کے آخر سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو، قولا سدیدا۔ بعض مترجمین اس کا ترجمہ کرتے ہیں سیدھی بات کہو، بعض کہتے ہیں درست بات کہو، دونوں ترجمے ٹھیک ہیں۔ قول سدید، ایمان والو درست بولو، سیدھی بات کہو۔ کیا ہوگا کہ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے کام درست کر دے گا۔ معلوم ہوا اگر یہ زبان درست نہ ہو تو ایسی صورت میں سارے کام بگڑ جاتے ہیں، اور اگر یہ زبان درست ہو جائے تو ایسی صورت میں سارے کام درست ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمیں خالق نے بتایا ہے، اسی اللہ نے جس نے زبان کے اندر چکھنے کی طاقت رکھی، اسی اللہ نے زبان کے اندر بولنے کی طاقت رکھی اور بتایا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنے بول کو درست کرو، سیدھی بات کہو۔ یہاں اللہ نے سچ بولنے کو نہیں کہا، اس کے لیے اور آیتیں ہیں۔ سچ بولنا بہت اچھی بات ہے، آپ سب کو معلوم ہے، سچ بولنا بہت اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے، سب کو معلوم۔ لیکن یہاں اللہ نے کہا کہ تم اپنے بول کو درست کر لو۔ قول سدید کسے کہتے ہیں؟ قول سدید، صرف سچ بولنے کو قول سدید نہیں کہتے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے سچ بولا اور آگ لگ جاتی، دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ کو کبھی کبھی سچ بولنا پسند نہیں ہوتا،
کبھی کبھی سچ بولنا اللہ کو پسند نہیں آتا. انسان یہی کہتا میں نے سچ بولا. نہیں، اللہ کے بندے، کبھی کبھی سچ بولنا وہ قول سدید نہیں ہوتا. جیسے بہت بڑی دلیل علماء بیٹھے ہیں، آپ بچوں کو بھی انشاءاللہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. غیبت میں انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے. غیبت میں انسان، آرام سے بیٹھ کے سوچیے گا کسی وقت میں، غیبت میں انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے. اس لیے کہ غیبت کی تعریف کیا کہ کسی انسان کے اندر برائی ہو، واقعی، پھر اس کی غیر موجودگی میں وہ برائی بیان کرنا، اسے غیبت کہتے ہیں. اور اگر وہ برائی اس انسان کے اندر نہ ہو، پھر کہا جائے فلاں انسان کے اندر یہ برائی ہے، تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ تو بہتان ہے، یہ تو تہمت ہے. اس لیے جب کسی کو آپ غیبت کرنے سے منع کریں گے تو وہ آگے سے پتہ کیا کہتا ہے آپ پتہ کر لو، میں نے بالکل سچ کہا ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے، میں غلط نہیں کہہ رہا. اس لیے غیبت کرنے والا بڑا مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے سچ بولا. حالانکہ یہ سچ بولنا اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ لا یغتب بعضکم بعضا، سورہ حجرات، لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا. تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ لیکن انسان غیبت میں ہمیشہ سچ بولتا ہے، یہ پکی بات ہے. لیکن یہ سچ بولنا اللہ کو پسند نہیں. یہ انسان کبھی کبھی سچ بولتا ہے، لیکن اس سچ بولنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، حالانکہ اس نے سچ بولا. جیسے چغل خوری کی تعریف، لا يدخل الجنت نمام لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. چغل خور کس کو کہتے ہیں؟ کسی اچھی یا بری بات کو دوسرے انسان تک پہنچانا تاکہ ان دونوں میں لڑائی ہو جائے. یہ چغل خوری کی تعریف. نمیمہ چغل خوری، کسی کی اچھی یا بری بات کو دوسرے تک پہنچانا تاکہ ان میں لڑائی ہو جائے. اب وہ بری بات تو سمجھ میں آتی ہے، اچھی بات سمجھ میں نہیں آتی. اب بری بات بھی سچی ہو نا تب بھی، بری بات سچی ہو تب بھی یہ چغل خوری ہے. اور اچھی بات پہنچائی جائے اس کی مثال، کیونکہ یہ ذرا مشکل بات محسوس ہوتی، سارے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ مثال سے. ایک شخص کی شادی ہو گئی، دلہن آ گئی گھر میں، بیوی آ گئی. اب موسم بدلا تو بیوی کے لیے ایک اچھا سا سوٹ لے کر آئے. اب بولو بیوی کے لیے سوٹ لانا بری بات، اچھی بات؟ اچھی بات. لیکن وہ جو شوہر کی بہن ہے وہ اپنی ماں کو جا کر کہتی ہے محترمہ کے لیے سوٹ آیا ہے. اب بتاؤ، یہ کوئی خبر دینا کہ محترمہ کے لیے سوٹ آیا کوئی بری بات ہے؟ نہیں. اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر یہ ہے کہ اے ماں، ظاہر ہے شوہر کی بھی وہ ماں ہوگی نا، شوہر کی بھی ماں ہوگی، تو اے ماں پہلے تیرے لیے سوٹ آیا کرتا تھا، اب کسی اور کے لیے آتا ہے. اب ہوگی لڑائی دونوں میں. بات پہنچانے کا مقصد سمجھ میں آ گیا؟ یہ بہت ہوتا ہے، اچھا بہت ہوتا ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر. مفید الطالبین میں ایک جملہ پڑھا تھا، میرا تو اس پر ایمان ہے الحمدللہ، اس جملے پر. بعض لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں دوسرے جب ان تک باتیں پہنچاتے ہیں نا تو بڑے خوش ہوتے ہیں.
لیکن میں نے اپنی زندگی میں بہت سبق سیکھا، اور مفید الطالبین میں جملہ یہ ہے کہ من نقل الیک فقد نقل عنک، جو کسی کی بات آپ تک منتقل کرتا ہے نا، وہ آپ کی بات دوسرے تک بھی ضرور منتقل کرے گا، کیونکہ اس کو یہ عادت پڑی ہوئی۔ چغل خوری سمجھ میں آئی؟ جو آپ تک کسی کی بات منتقل کرے، خوش نہ ہونا، کبھی خوش نہ ہونا، اس لیے کہ وہ لازماً آپ کی بات بھی کیا کرے گا، ادھر منتقل کرے گا، کیونکہ چغل خوری اس کی عادت ہے۔ تو آپ نے بات کو سمجھا کہ ہر جگہ بسا اوقات گھر میں کوئی بات ہوتی ہے نا، بہو کوئی بات کر دیتی ہے، بیٹا کوئی بات کر دیتا ہے، تو آگے سے کہتے ہیں دیکھو تم نے کیا کہہ دیا، سارے گھر میں فساد ہو گیا۔ تو آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں ہم نے سچ کہا ہے، ہم نے حق کہا ہے، ہم نے سچ بولا ہے، چلو ہو گیا، گھر میں آگ لگ گئی۔ لیکن یہ قول سدید نہیں، یہ قول سدید نہیں۔ قول سدید کس کو کہتے ہیں؟ اب اس قول سدید درست بات، سیدھی بات، پھر ٹیڑھی بات کون سی ہوتی ہے اس کو سمجھنا ہے۔ درست بول کون سا ہوتا ہے، قول سدید کون کیا کہلاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر زبان کے 10 عیب بتائے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زبان کے 10 عیب بتائے ہیں، ان میں سے ایک عیب بھی نہ ہو تو وہ قول سدید ہے، اور اگر ایک عیب بھی اس میں ہوگا تو وہ قول سدید نہیں ہوگا، درست بول نہیں ہوگا۔ نمبر 1، ابھی باتیں کچھ ہو گئی۔ نمبر 1، جھوٹ۔ اگر اس بات کے اندر جھوٹ ہے تو وہ قول سدید نہیں ہے، وہ درست بول نہیں ہے۔ اس کو نا آپ نے بڑے غور سے مضمون کو سمجھنا ہے، آسان انشاءاللہ آسان، اس لیے کہ ہم نے اس پر توجہ رکھنی ہے، آیت کے اس حصے پر توجہ رکھنی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے بول کو درست کر لو، یصلح لکم اعمالکم، وہ اللہ تمہارے سارے کام درست کر دے گا۔ معلوم ہوا اگر زبان درست نہ ہو تو پھر کام سارے درست نہیں رہتے، سارے خراب ہو جاتے۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میرے گھر کے حالات درست ہو جائیں، وہ زبان کو درست کر لے، حالات درست ہو جائیں گے، اللہ نے کہا۔ اور پھر میں اگر ترجمہ کروں، علماء موجود ہیں، ترجمہ پھر میں دوبارہ دہراتا ہوں آیت کا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنے بول کو درست کر لو، یصلح لکم اعمالکم، وہ اللہ تمہارے سارے کام درست کر دے گا۔ ترجمہ آپ نے غور سے سنا، اے ایمان والو اپنے بول کو درست، یہاں یہ میں نے ترجمہ نہیں کیا اس آیت کا کہ اے ایمان والو اپنے بول کو درست کر لو، سارے کام درست ہو جائیں گے، یہ ترجمہ میں نے نہیں کیا، یہ نہیں ترجمہ کیا، اے ایمان والو اپنے بول کو درست کر لو، سارے کام درست ہو جائیں گے، یہ ترجمہ میں نے نہیں کیا۔ کیا ترجمہ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کہو، سیدھی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم، یصلح میں ہوا ضمیر ہے جو راجع ہے اللہ کی طرف، اس لیے ترجمہ کیا کریں گے، تم اپنے بول کو درست کر لو، یصلح لکم اعمالکم، وہ اللہ تمہارے سارے کام درست کر دے۔ یعنی ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے بس، کہ ہم اپنے بول کو درست کر لیں، اپنے گھر کے حالات کو، اپنے کاروبار کے حالات کو، اپنے دوستوں کے حالات کو، اپنے رشتہ داروں کے حالات کو اگر ہم درست کرنا چاہتے ہیں، اپنے بول کو درست کر لیں۔ اور یاد رکھ لیجیے گا اچھی طرح، بعض ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مولانا آپ کو نہیں پتا ہمارے گھر میں ساروں کی زبان خراب ہے، میرے اکیلے کی زبان ٹھیک ہونے سے کیا ہوگا۔ بعض لوگ یہ بھی بہت کہتے ہیں کہ مولانا آپ کو نہیں پتا سارے رشتہ داروں کے، میرے سارے دوستوں کی زبان ایسی خراب ہے، میری اکیلے ٹھیک کرنے سے کیا ہوگا۔ نہیں،
اکیلے درست کرنے سے بھی اپنے بول کو، اپنا بول خود درست کر لیں، اللہ تعالیٰ حالات کو درست کر دے گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ نے اپنے ذمے لیا۔ اور اس کے لیے آپ کو ایک تعویذ بھی بتاتا ہوں، ویسے تعویذ تو نہیں ہے، میرا مشغلہ نہیں ہے، لیکن ایک تعویذ بھی بتاتا ہوں آپ کو، حالات کو درست کرنے والا۔ اور وہ یہ کہ ایک خاتون تھی، اس کا شوہر بہت جھگڑالو تھا، ہر وقت فتنہ فساد، گالیاں، بدزبانی، بہت جھگڑتا تھا، گھر کے ماحول کو سارا خراب کیا ہوا تھا اس نے۔ تو وہ ایک بزرگ کے پاس گئی خاتون، اور جا کر کہا کہ مجھے کوئی تعویذ دے دیں تاکہ وہ درست ہو جائے، بندہ بن جائے۔ تو بزرگ نے ان کو تعویذ دے دی، اور تعویذ دینے کے بعد کہا خاتون کو کہ جب شوہر گھر میں داخل ہو تو تم نے فوراً یہ تعویذ دانتوں کے نیچے دبا لینا ہے، اور جتنی زور سے دباؤ گی نا اتنا یہ تعویذ اثر کرے گا۔ چنانچہ وہ جو ہی شوہر گھر میں داخل ہوا، اس نے تعویذ نکالا، دانتوں کے نیچے دبایا، وہ گرم ہوا، غصہ، گالیاں، اس نے اور زور سے دبایا، پھر وہ اور زیادہ غصے میں آیا، اس نے اور زیادہ دانتوں سے تعویذ کو دبایا، ایک ہفتے میں وہ ٹھنڈا ہو گیا، بہتر ہو گیا، بندہ بن گیا۔ تو یہ خاتون جو ہے وہ تعویذ لے کر بزرگ کے پاس آئی، اور اگر کہا کمال کا تعویذ دیا ہے، کمال کا تعویذ دیا ہے، بہت فرق پڑ گیا اس کے مزاج میں۔ تو بزرگ نے بھی تعویذ کھول کر سامنے رکھ دیا اس خاتون کے، اور کہا کہ بی بی سادہ کاغذ ہے، کچھ بھی نہیں، سادہ کاغذ ہے۔ بات صرف اتنی تھی کہ وہ سارے دن کا تھکا ہوا بیچارہ آتا تھا، تم گھر کی شکایتیں لگاتی تھی، وہ گالیاں نکالتا تھا، تم وہ 2 سناتا تھا، تم 4 سناتی تھی، نتیجہ یہ ہوتا تھا گھر میں فساد ہوتا تھا۔ تم نے اپنی زبان کو بند کر لیا زور سے، ظاہر ہے کب تک وہ بکتا جھکتا، آخر کار وہ بندہ بن گیا، کیا فائدہ۔ یہ میں جواب دے رہا ہوں اس بات کا، تعویذ بھی آپ کو اس کی بھی اجازت ہے، اس تعویذ کی اجازت ہے، ہاں، باقی کی اجازت ہو یا نہ ہو، اس تعویذ کی اجازت ہے۔ یہ اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ میں اکیلا کروں تو کیا فائدہ؟ نہیں، آپ اکیلے کریں، اللہ اس پر بھی نتائج مرتب کرے گا انشاءاللہ۔ تو اپنے بول کو کیسے درست کرنا ہے کہ 10 چیزوں کو اپنی زبان سے نکال دینا ہے، کوشش کر لیں جتنا ہو جائے۔ نمبر 1، جھوٹ، اپنی زبان سے جھوٹ کو نکال دیں، نقصان ہوتا ہے ہو جائے۔ کوشش کریں کہ طالب علمی کے زمانے میں، خاص طور پر طالب علم کو کہوں گا کہ اگر وہ اپنی زندگی میں یہ 10 چیزیں اپنی زبان سے طالب علمی کے اندر سے طالب علمی کے اندر رہتے ہوئے، طالب علمی کے زمانے میں اپنی زبان سے اگر یہ 10 چیزیں نکال دیں، انشاءاللہ العزیز زندگی بھر وہ بہت ان کے کام درست ہوتے رہیں گے۔ نمبر 1، جھوٹ، جھوٹ زبان سے نہ نکلے، سچ بات جتنا ہو سکے۔ ایک استاد اپنی پوری کلاس کے بارے میں، جماعت کے بارے میں یہ کہتا ہو میری پوری کلاس میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا، محتمم صاحب اپنے ادارے کے بارے میں کہتے ہوں الحمدللہ اتنے 450 500 طالب علم یہاں پڑھتا ہے، ایک بھی مولانا جھوٹ نہیں بولتا، کمال ہو گیا، کمال ہو گیا، 1 سال ہو گیا اس بچے کو یہاں پڑھتے ہوئے، اس نے ایک جھوٹ نہیں بولا، ممکن کر کے دیکھ لیں۔ تو اپنی زبان سے جھوٹ کو نکال دیں۔ نمبر 2، غیبت کو نکال دیں، کسی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا۔ نمبر 3، تہمت، بہتان تراشی، ابھی اس کے بارے میں بات ہو گئی، بہتان تراشی، کسی کے اندر عیب نہیں ہے، برائی نہیں ہے، پھر کہا جائے اس کے اندر وہ برائی ہے، تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3، جھوٹ، غیبت، بہتان۔ نمبر 4، چغل خوری، چغل خوری جتنا ہو سکے اپنی زبان سے نکالیں۔ نمبر 5، تمسخر، سورہ حجرات کی آیت ذہن میں لائیں، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے تمسخر، مذاق اڑانا، ایک ہے مزاح،
وہ جائز ہے، اس کی چند ایک شرائط ہیں، اس میں بھی دھوکہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، بلا نہ ہو، تو وہ بھی مزاح جائز ہے۔ لیکن تمسخر کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی کمزوری بیان کر کے مزے لینا، کسی کی کمزوری بیان کر کے مزے لینا، اس کو کہتے ہیں تمسخر۔ اور نہیں کا صیغہ ہے اس آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم۔ لا یسخر نہیں کا صیغہ ہے، گناہ کبیرہ ہے مذاق اڑانا۔ آپ میں سے جو ذرا ہوش مند ہیں، ماشاءاللہ جوان ہیں، کسی دعوت میں جائیں اور وہاں آپ کو کوئی مذاق اڑائے کسی بھی بات پہ، پھر چند دن بعد آپ دعوت میں جائیں، وہ بندہ نظر آ جائے، آپ اس کے قریب سے بھی نہیں گزرے کہ نہیں اس کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں، ذرا دور بیٹھوں گا۔ پچھلی دفعہ جب میں آیا تھا تو اس نے مذاق اڑایا تھا۔ دیکھو اتنا دلوں میں دوری پیدا ہو جاتی ہے صرف مذاق اڑانے سے۔ ہم تو مزے لے لیتے ہیں لیکن دوریاں دل میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو کل کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 5۔ یہ پہلے 5 اچھی طرح یاد کر لیجئے، پھر 5 ایک دم 10 یاد کرنا مشکل ہوتا ہے۔ پہلے 5 یاد ہو جائے پھر باقی 5 یاد کر لیجئے گا۔ نمبر 1 جھوٹ، نمبر 2 غیبت، نمبر 3 تہمت بہتان، نمبر 4 چغل خوری، اور نمبر 5 تمسخر۔ 5 چیزیں۔ مذاق اڑانا، مذاق کرنا جائز ہے، مذاق کرنا جائز ہے، اس کی الگ شرائط ہیں، وہ الگ موضوع ہے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں سمجھایا کہ ہم اپنی زبانوں سے کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ خدیعہ دھوکہ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ادھر جاتے ہیں کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، دوسروں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آگے آپ پڑھتے ہیں ان منافقین کے بارے میں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، ایمان والوں کو، حالانکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ انسان زبان سے ایسی باتیں کرتا ہے، کہتا ہے جس سے دوسرے بندے کو دھوکے میں ڈالتا ہے، اور پھر پتہ کیا کہتا ہے؟ بڑا آرٹ ہے، یہ بھی بڑا فن ہے۔ کہتا ہے میں نے دیکھا کیسے الو بنایا، اللہ کے بندے خود الو بن گئے۔ اللہ تو یہی کہتا ہے ما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے، نہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے، نہ اللہ کو دھوکہ دیتے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے۔ خدیعہ دھوکہ، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ دھوکہ دینے سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ بچوں کو یاد ہے وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں بچپن میں پڑھاتے تھے کہ وہ ایک شخص تھا تو اس نے چلانا شروع کیا زور زور سے، شیر آیا شیر آیا شیر آیا۔ لوگ بیچارہ کوئی لاٹھی لے کر آیا، کوئی ڈنڈا سوٹا لے کر آیا، آ کر جب پاس پہنچے تو آگے سے دانت نکالنے لگا۔ میں نے تو مذاق کیا تھا، یہ ہمارے معمول ہے، ہمارے معمول ہے، سارا کچھ کر لیتے ہیں، سارا کچھ کر لیتے ہیں، اور جب دیکھا کہ سر کے اوپر سے پانی گزر رہا ہے تو گھر میں تو مذاق کر رہا تھا، اللہ کے بندے دھوکہ دے رہا تھا۔ پھر آپ کو یاد ہے کہ کیا ہوا اس بندے کے ساتھ؟ پھر ایک دفعہ واقعی شیر آ گیا، پھر واقعی شیر آ گیا، اس نے پھر شور مچایا، لوگ پڑے رہے اپنے اپنے گھروں میں، وہ کہنے ویسے ہی خامخواہ یہ مذاق کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ایسے ہی خامخواہ لوگ پڑے رہے، اور شیر آیا کھا گیا، اس کو زخمی کیا، مارا داڑا، وہ ختم کہانی۔ اعتماد ختم ہو جاتا ہے دھوکہ دینے سے۔ اس لیے کبھی اپنے ساتھی کو دھوکہ نہ دیں، کبھی اپنے استاد کو دھوکہ نہ دیں، کیونکہ دھوکہ دینے سے آپس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ جو دکاندار کسی اپنے گاہک کو دھوکہ دیتا ہے نا، آئندہ وہ گاہک اس دکان پہ نہیں آتا۔ اچھا فکر نہ کرو، مجبوری ہوگی تو آئے گا، اس لیے دھوکہ نہ دو کسی کو۔ اپنی زبان سے ایسے الفاظ مت نکالو
کہ جسے دھوکا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا محتاط بنایا کہ حدیث میں موجود کہ ایک خاتون آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو پاس ایک بچہ تھا یا بچی تھی، اس کو بلایا، تعالی ہنا اعطیک شیئا، ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گی. اس خاتون نے بچے کو کہا ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس خاتون کو کہا تمہارے پاس کوئی چیز دینے کے لیے ہے؟ تو اس خاتون نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کھجور ہے دینے کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک، اگر تمہارے پاس کوئی چیز دینے کے لیے نہ ہوتی تو تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا. چھوٹے بچے کو بھی دھوکہ دینے کی اجازت نہیں. دھوکے میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، کوئی شیر آیا دے رہا ہوں جھوٹ. کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان زبان سے وعدہ کرتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا، تو نمبر 6 دھوکا، خدیعہ، وہ نہیں دینا. نمبر 7 وعدہ خلافی نہیں کرنی. وعدہ کیا پورا کرے، نہیں پورا کر سکے معذرت کر لیں، بھئی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں پورا نہیں کر سکتا، بات ختم ہوگی، معذرت کر لیں. لیکن وعدہ خلافی، اس کے اندر بسا اوقات کئی گناہ جمع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سورہ مائدہ کی پہلی آیت، اے ایمان والو تم اپنے وعدوں کو، اپنے معاہدوں کو پورا کرو. وعدہ ایک طرف سے، معاہدہ دو طرف سے. وعدے کو پورا کرنا اور وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ نہ کیا جائے. گھروں میں عام رواج ہے بیٹا یہ کام کر لو تو میں آئس کریم لا کے دوں گا، دیکھو تم یہ کرو میں تمہیں چاکلیٹ کھلاؤں گا. اب وہ بچہ کہتا ہے ایک دو دفعہ باپ سے، وہ ابا جی آپ نے کہا تھا وہ آئس کریم، اور ٹھیک ہے لا دوں گا. چلو 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، پھر وہ کہتا ابا جی وہ آپ نے کہا تھا چاکلیٹ کھلائیں گے، اور ٹھیک ہے کھلا دوں گا، بس ابھی چپ رہو. چلو یہ پورا فن ہے. ایک فن ہوتا ہے نا بیالوجی، علم حیاتیات، میٹرک پاس بھی جانتے ہیں نا بیالوجی، علم حیاتیات. ایک زوالوجی ہوتا ہے علم حیوانات، ایک ٹرخالوجی ہوتا ہے. یہ بھی فن ہے، آرٹ ہے ٹرخالوجی. وعدہ کر لو پورا کون سا کرنا ہے. ہم اپنے بچوں کو بھی اس کا ماہر بناتے ہیں. وعدہ کر لیتے، وعدہ پورا نہیں کرتے. وہ تمہیں آئس کریم کھلاؤں، وہ کھلاتے نہیں، تمہیں چاکلیٹ لا کے دوں گا. پتہ نہیں کتنے وعدے کیے ہم نے اپنے بچوں سے، لیکن ان کو سکھا دیا کہ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، وعدہ خلافی کر کے زندگی گزاری جاتی. وہ بڑے ہو کر بھی یہی کرتا ہے، وہ بڑے بڑے عہدوں میں پہنچ جاتا ہے یہی کرتا ہے، کیونکہ اس کے ہڈیوں میں ہم نے ڈالا ہے ٹرخالوجی. وعدہ کرو، جھوٹ بولو، پرواہ نہ کرو، ہوتا ہے ایسا، دنیا ہے. چلو تو وعدہ خلافی نہیں کرنی. اگر وعدہ کر لیا، میں نے اس کا راستہ بھی بتایا، نہیں پورا کر سکتے تو کیا کر لیں، معذرت کر لیں بس. بعض لوگ بڑے مشکل میں ہوتے ہیں، میں نے وعدہ کر لیا ہے، پھنس گیا ہوں، ابھی ہو گیا وہ ہو گیا، میں کیا کروں. نہیں، معذرت کر لیجیے تاکہ وہ یکسو ہو جائے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 7. تو نمبر 6 دھوکہ، خدیعہ، دھوکہ نہیں دے زبان سے بول کر. نمبر 7 وعدہ خلافی نہیں. نمبر 8 لا تنابزوا بالالقاب،
سورہ حجرات، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. یہ بھی آج کل فن ہے، اس کے بغیر جلسہ گرم ہی نہیں ہوتا جب تک کہ کسی کو برے القاب سے نہ پکارا جائے. اور حاضرین کا مزاج بھی ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ حاضرین ان سے مطالبہ کرتے ہیں، آپ نے ابھی تک ان کو لقب سے پکارا ہی نہیں، اس لقب سے پکارے او مجمع گرم ہو جاتا ہے، فوراً ساروں کی نیند اڑ جاتی ہے. حرام کام کر کے نہ ڈالے نام. ہاں بچے بسا اوقات ہوتا ہے بعض لوگ پیار سے بچوں کے نام رکھ دیتے ہیں، پیار سے بچوں کے نک نیم رکھ دیتے ہیں نا، وہ بچپن میں اچھے لگتے ہیں، بچپن میں برداشت کر لیتا ہے بچہ، لیکن وہ عالم ہو جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پھر اس کو بچپن کے نام سے پکارا جائے تو آگ لگتی ہے، بدن میں آگ لگ جاتی. ایک ایسا انسان ہے، ٹھیک ہے مجھے ماں باپ بچپن میں کہتے تھے، اب یہ کہنے کے تو کو مجھے یہ، جیسے ابھی ایک ہمارے بہت ہی اچھے دوست، وہ اسسٹنٹ پروفیسر ماشاءاللہ ڈاکٹر بہت بڑے، تو وارڈ میں اسپتال کے وارڈ میں وہ راؤنڈ کر رہے تھے، نرسیں بھی تھیں، بڑے بڑے ڈاکٹر بھی ان کے دائیں بائیں. وہ ان کا ایک دوست آیا اور آ گیا، او گوگی کی حال ہے تیرا؟ اللہ کے بندے یہاں تو نہ بولنا، یہ گھر ہے، نکنے ماں باپ پیار سے اس وقت کہتے ہوں گے. اب اتنا بڑا پروفیسر ہو گیا، ڈاکٹر ہو گیا، اب ساری نرسوں کے سامنے، سارے لوگوں کے سامنے وہ بچپن کا نام پکار رہا. یہ بھی لا تنابزوا بالالقاب میں شامل ہے. آپ تو اچھے آدمی ہو، سارے طلبہ نیک لوگ ہو، ماشاءاللہ آپ کی یہاں تربیت ہوتی ہے. میری چونکہ زندگی گزری کالج یونیورسٹیز میں پڑھاتے پڑھاتے، وہاں تو ہر استاد کا لڑکوں نے نام رکھا ہوتا تھا، ہر استاد کا نام رکھا ہوتا. نام لیتے نہیں، اصل نام لیتے نہیں تھے، ہر پروفیسر کا انہوں نے نام رکھا ہوتا. اور پروفیسر بھی ایسے لڑکوں کے نام رکھتے تھے، وہ فلاں وہ فلاں وہ فلاں وہ فلاں. وہ دو پروفیسر گزر رہے تھے راہداری میں، تو آواز آئی، چھپکلی، زور سے آواز آئی. تو وہ ساتھ جو پروفیسر تھا، اجنبی تھا وہاں سے، ایک جاننے والا تھا وہیں کا اور ایک باہر سے آیا تھا. تو وہ جو باہر سے آیا تھا نا، وہ مسکرایا اس کو دیکھ کر، کہنے لگا پروفیسر صاحب یہاں آپ کو لڑکے چھیڑتے بھی ہیں، نام رکھا نا چھپکلی. تو وہ جو باہر سے پروفیسر آیا تھا اس نے کیا کہا مقامی پروفیسر کو کہ دیکھو آپ لڑکے آپ کا نام بھی رکھتے. تو وہ جو مقامی پروفیسر تھا اس نے باہر سے آنے والے پروفیسر کو کہا یہ آپ کو کہہ رہے ہیں، مجھے تو یہ لوگ مرغا کہتے ہیں. مزاج لیکن حرام کام ہے. اور میں نے ابھی محسوس کیا ہے، اور ابھی دیکھو کتنے لوگوں نے کہکا لگایا، کتنے لوگوں نے کہکا لگایا. یہی بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی کہ حرام کام میں مزہ بہت ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں حرام کام میں مزہ ہی بہت ہے، اور فرماتے اگر حرام کام میں مزہ نہ ہوتا تو بہت بے وقوف ہوتا کہ گناہ بھی ہو رہا، جہنم میں بھی جا رہا اور مزہ بھی نہیں آ رہا. تو تنابز بالالقاب یعنی لوگوں کو برے القاب سے پکارنا، اس میں مزہ کتنا ہوتا ہے. بچوں کو مزہ آ گیا. ابھی دیکھو یہی حال جلسوں میں ہو رہا ہے آج کل بھی، علماء کے نام ڈالے ہوئے، علماء کے جید علماء محدثین مشائخ ان کے نام ڈالے ہوئے ہیں، اور جلسوں میں وہ نام پکارتے ہیں ہمارے اکابر کے. لیکن حرام، لا تنابزوا بالالقاب، کوئی گنجائش نہیں ہے، برے القاب کے ساتھ مت پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد گناہ کرنا بہت بری بات ہے.
تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 8۔ نمبر 6 خدیعہ، دھوکہ۔ نمبر 7 وعدہ خلافی نہیں کرنا۔ نمبر 8 تنابز بالالقاب، برے القاب سے کسی کو پکارنا نہیں۔ نمبر 9 جھوٹی قسمیں کھانا، حلاف مشاء بنمیم۔ جھوٹی قسمیں کھانا، اس کی عادت نہ ڈالیں، اس سے بھی اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ سچی قسم کی ضرورت پڑے ضرور کھا لیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں حق بھی ہوتا ہے سچ بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں بس ٹھیک ہے میں نے پیسے دیے تھے، اب نہیں مانتا یہ تو نہ مانے، میں نے نہیں قسم کھانی، جیسے وہ قسم کھانے کو برا سمجھتے ہیں نا۔ اگر آپ حق پر ہیں، کوئی قسم کھانے کو کہے آپ کھا لیجئے اگر آپ سچے ہیں، لیکن جھوٹی قسمیں نہ کھائیں، اس کی عادت نہ ڈالیں۔ یہ دکانداروں کو بیچاروں کو عادت ہوتی بہت، بس اوقات بچوں کو عادت پڑ جاتی جھوٹی قسمیں کھانا۔ اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کیا تھا، اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کیا۔ ابھی امتحان میں نے ایک طالب علم کو پکڑ لیا باتیں کرتے ہوئے، اب وہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے باتیں نہیں کی۔ میں نے کہا اللہ کے بندے میں نے خود دیکھا، شک بھی نہیں ہے۔ دوسرے سے بھی پوچھ لیا بھائی اس نے پوچھا تیرے سے؟ کہنے لگا ہاں پوچھا۔ اب لیکن وہ قسم کھا رہا، اس کی عادت ہے، اس نے سمجھا ہوگا کہ ان کے سامنے قسم کھاؤں گا بات بن جائے گی۔ تو جھوٹی قسمیں کھانا، اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی برائی بیان کی قرآن میں۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 9۔ نمبر 10 گالی دینا، اس سے اپنی زبان کو بچا لیں جتنا بچا سکتے۔ گالی دینا، میں نے بد زبانی نہیں بولا، اچھا گالی دینا، اس سے اپنی زبان کو جتنا بچا سکتے ہیں بچا لیں۔ کسی انسان کو گالی نہ دیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اگر وہ برا ہو پھر؟ اگر واقعی برا ہو تو اس کو گالی دے سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اگر واقعی برا ہو پھر اس کو گالی دے سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے بڑے غور سے سننے والا، کہ سب سے بڑی برائی، سب سے بڑا گناہ جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا وہ کیا؟ سب سے بڑا گناہ قرآن میں ان الشرک لظلم عظیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، باقی ہر ایک کو بخش دے گا۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں اللہ نے کیا کہا؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہ بت، یہ جن کی عبادت کرتے ہیں، یہ مشرکین مکہ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ شیطان کی گندگی ہے۔ اتنا اللہ نے برا کہا۔ تو سب سے زیادہ بری چیز بت، جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ۔ اب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے قرآن مجید میں فرمایا، جس سے امت کو بھی خطاب موجود۔ آیت پڑھنے لگا ہوں، 10ویں اور آخری چیز، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم کذلک زینا لکل امۃ عملا۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، یہ اللہ کے علاوہ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں آپ ان کو گالی نہ دیں۔ میں نے بد زبانی نہیں کہا، یہ 10 چیزیں بد زبانی ہے نا، 10 کی 10 چیزیں بد زبانی ہیں، اس لیے میں لفظ کھل کر بول رہا ہوں، گالی نہیں دینی۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، یہ اللہ کے علاوہ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں آپ ان کو گالی نہ دیں۔ کیوں؟ اللہ نے وجہ بھی بتائی ہے، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پھر یہ اللہ کو گالی دیں گے بغیر علم کے، اور وہ آپ برداشت نہیں کریں گے، وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ آج ہمارے ہاں معمول بن گیا، گھروں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، دوستوں کے اندر،
ایک اس کے رہنما کو گالی دے رہا، جواب میں وہ اس کے رہنما کو گالی دے رہا، معمول نہ میرے بھائیو۔ اگر واقعی برا ہو کیا پھر بھی گالی نہیں دینی؟ تو اس کا جواب کیا ہوا کہ مشرکین مکہ کے بت واقعی کیا تھے؟ گندگیاں، لیکن اللہ نے وہاں بھی منع کر دیا کہ ان کو گالی نہیں دینی۔ اب آپ بھی پوچھو گے مولانا پھر حق بات بیان نہ کرے، یہ بھی تو مصیبت ہے نا، کیا ہم حق بات بیان نہ کریں؟ تو اس کا جواب ہے کہ اللہ نے پھر ڈھنگ سکھایا ان بتوں کے بارے میں کہ آپ یوں کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے، ان کی ناک پہ مکھی بیٹھ جائے ان بتوں کی اس کو اڑا نہیں سکتے۔ لا یملکون من قطمیر، یہ کھجور کی گٹھلی کا جو ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے یہ وہ بھی نہیں بنا سکتے، اور یہ نہ نفع کے نقصان کے مالک ہیں، نہ یہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آپ حقائق بتائیں، دلائل سے بات کریں، لیکن ان کو گالی نہ دیں، ان کو گالی نہ دیں۔ کیوں؟ ہوگا کیا پھر؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پھر وہ اللہ کو گالی دیں گے، آپ سے وہ برداشت نہیں ہوگا۔ ہم اگر کسی کے بزرگ کو گالی دیں گے وہ ہمارے بزرگ کو گالی دے گا، ہم کسی کے رہنما کو گالی دیں گے وہ ہمارے رہنما کو گالی دے گا۔ آج بڑا پیچیدہ مسئلہ ہو چکا ہے، میں بڑے جس طرف اشارے کر رہا ہوں سمجھ گیا کہ باپ نے دسترخوان پر بیٹھ کر ایک رہنما کو برا بھلا کہہ دیا، جوان بیٹے اور بیٹیوں نے 3 سال ہو گئے باپ کے ساتھ بات نہیں کی، 2.5-3 سال ہو گئے بات نہیں کی، کھانا بیٹھ کر ماں باپ کے ساتھ نہیں کھا رہے، آپ نے ہمارے رہنما کو برا کیوں کہا؟ ذہنوں پہ سوار ہو گیا، سمجھ رہے ہوں گے سب کچھ۔ ہم سے کچھ غلطی ہو گئی، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کے سامنے فرمایا کہ ماں باپ کو گالی دینا گناہ ہے، فسوق، ماں باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ۔ صحابہ کا دور، خیر القرون کا دور، کون ماں باپ کو گالی دیتا ہوگا اس وقت؟ تو صحابہ نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ تصور نہیں تھا نا ان کے ہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا جواب دیا؟ علماء جتنے موجود انہوں نے وہ حدیث پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور وہ اس طرح کہ کوئی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، جواب میں وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، گویا کہ خود اس نے اپنے باپ کو گالی دی، اپنا سبب بنا، کسی کے باپ کو گالی دی، جواب میں اس نے اس کے باپ کو گالی دی، گویا کہ اس نے اپنے باپ کو گالی دی بالواسطہ۔ سمجھ گئے نا؟ اس لیے کوئی کسی عالم سے تعلق رکھتا ہے، کسی بزرگ سے تعلق رکھتا ہے، کسی سے بیعت کی ہوئی ہے، آپ اس بزرگ کے بارے میں بھی خلاف مت بولو، خلاف مت بولو۔ کیوں؟ پھر یہ آپ کے بزرگ کو گالی دے گا۔ آپ کسی کے رہنما کو گالی دو گے، جواب میں کچھ سننا پڑے گا، پھر وہ آپ کے رہنما کو گالی دے گا، وہ آپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو اپنی زبان سے گالی کو فارغ کر دیں، گالی زبان پر نہ آئے، گالی زبان پر نہ آئے۔ معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی طالب علموں سے خاص طور پر کہوں گا، الحمدللہ یہاں بہت تربیت ہوتی ہے، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، لیکن اس کے باوجود جہاں کہیں کسی طالب علم کی زبان پر گالی سنیں اس کو وہیں فوراً روک دیں، علاج کیجیے اس کا۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 10 ہو گئیں۔ اب میں آیت پھر پڑھ دیتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، اپنے بول کو درست کر لو، یصلح لکم اعمالکم، وہ اللہ تمہارے کام درست کر دے گا، وہ اللہ تمہارے کام درست کر دے گا۔ جس گھر کے اندر حالات بگڑ گئے ہوں، جس میاں بیوی کے درمیان حالات بگڑ گئے ہوں، جس کے کاروبار میں حالات بگڑ گئے ہوں، کوئی دکاندار ہے اس کے گاہک اس سے بھاگ گئے ہوں، تو ان 10 چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرو، یعنی اپنی زبان پر
زبان کو درست کرنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ اللہ حالات درست کر دے گا، اللہ حالات درست کر دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زبان کو ان تمام چیزوں سے جن سے اللہ نے قرآن مجید میں روکا، اللہ تعالی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس زبان سے جس سے بچے قرآن مجید پڑھتے ہیں، جس سے بخاری شریف پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، ٹھیک، اللہ تعالیٰ اس زبان کو بابرکت بنا دے۔ اور یہی وہ زبان ہے جس کے بارے میں اگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہ شعر پڑھ دوں، اصل میں زبان سے جو انسان کے الفاظ نکلتے ہیں، آپ نے پڑھا شرح جامی کے اندر کہ اس کو کلمہ کہتے ہیں، کلمہ، اور کلم کی وجہ تسمیہ بھی آپ نے پڑھی کہ کلم کا معنی زخمی کرنا، جس طرح زخم کا اثر ہوتا ہے اس طرح انسان کی زبان سے نکلنے والے کلمات کا بھی اثر ہوتا ہے، اس لیے اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اس پر شرح جامی کے ملا جامی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہ شعر نقل کیا جو آپ علماء کو معلوم، درجہ رابعہ کے طلباء کو معلوم وہ شعر، اس شعر کا صرف ترجمہ کر کے اجازت چاہوں گا۔ دیکھنا زبان سے نکلنے والی بات کتنا اثر کرتی ہے۔ جراحات السنان لہل تیام، جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ نیزوں کے زخم، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرما رہے نیزوں کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، انسان بھول جاتا ہے، ولا یلتام ما جرح اللسان، زبان جو زخم لگاتی ہے وہ کبھی مندمل نہیں ہوتا، وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے بزرگ حضرات جب کسی کو ڈانٹتے بھی ہیں نا تو بھرپور کوشش کرتے تھے، بھرپور کوشش کرتے تھے کہ اس سے مقصود اصلاح ہو، اس سے مقصود فساد نہ ہو، اس لیے کہ اگر یہ انسان اس برا کہنے کی وجہ سے اگر آپ سے دور ہو گیا تو ایسی وجہ سے بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ انسان کی زبان کے اتنے گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ میاں بیوی آپس میں اگر اپنی زبان کو پاکیزہ نہیں رکھیں گے اور ایک دوسرے کو گالیاں دینا، بدزبانی کرنا، جھوٹ بولنا، وہی 10 چیزیں اگر وہ جاری رہیں تو ایسی صورت میں میاں بیوی کا آپس میں اعتماد ختم ہو جاتا ہے، استاد شاگرد کا آپس میں اعتماد ختم ہو جاتا ہے، بھائی بھائی کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی زبان کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زبان چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس زبان سے ہمیشہ خیر کا کلمہ کہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آج ہم نے جتنی باتیں سنی ہیں یا اللہ ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنی زبان کی برائیاں سنی ہیں اے اللہ ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور یا اللہ ہم سب کو جتنے بھی یہاں موجود ہیں دلوں میں دعائیں ہیں یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو ان کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں اے اللہ ایک ایک طالب علم کو عالم بعمل بنا دے، علم نافع عطا فرما دے۔ جتنے اساتذہ یہاں پڑھا رہے ہیں، معلمین معلمات پڑھا رہی ہیں، یا اللہ سب کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما۔ خاص طور پر معتمم صاحب اور تمام منتظمین اور معاونین اے اللہ ایک ایک کو جزائے خیر عطا فرما، اور یا اللہ اس ادارے کو خوب ترقی عطا فرما، اور دین کی اشاعت کے لیے، ہدایت کو پھیلانے کے لیے یا اللہ اسے قبول فرما لے۔ اور یا اللہ ایک ایک صاحب جو یہاں بیٹھے ہیں یا اللہ ہر ایک کے دل کی دعا قبول فرما لے، کسی کو محروم نہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔